بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ بچے نے اللہ پاک اس کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمارا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص دے۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کا جو حصہ پڑھا، اس میں ایک آیت شریفہ نمبر 54 اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے صرف دو باتیں اپنے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ مجھ ناکارے اور آپ سب کو اس آیت کریمہ اور اس کے حوالے سے عرض کی جانے والی باتوں سے ہمیشہ کے لیے فائدہ عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا، ناراض ہوئے اور انہیں اللہ سے توبہ کے طلب کرنے کی تلقین کی۔ اب وہ توبہ کیا تھی وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم نے آیت شریفہ نمبر 54 سورہ البقرہ پہلا پارہ اس میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو پکڑ کر، یعنی بچڑے کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا کے۔ اب کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو۔ اور وہ توبہ کیسے ہوگی؟ خوب توجہ فرمائیں حضرات و خواتین۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو۔ پھر سنیے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، شیخ اسلام جی سمجھ آ رہی ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو توبہ کے پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک توبہ ہے، ایک اس کے لیے طریقہ ہے۔ تو اس توبہ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ذبح کر دو۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، توبہ کے پانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک شاندار ہے۔ کمانڈر جی بات واضح ہو؟ ایک طرف توبہ، سودا توبہ اور قیمت جان کی بازی لگانا، یہ سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا؟ طارق صاحب جی وہ بچہ خواتین کی طرف اس کو اچھی طرح ڈانٹو، اس کو خاموشی سے توجہ کیجئے میری طرف۔ سودا ہے توبہ کا اور قیمت کیا ہے؟ اپنی جانوں کو ختم کرنا۔
یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا؟ بولتے نہیں. اللہ کے ہاں ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ سودا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک شاندار ہے، اور شاندار وہ ہے جو اللہ کے ہاں یا میرے اور آپ کے ہاں. ایک رائے ٹیچر کی ہے، ایک رائے مٹھو کی ہے. ٹیچر ٹھیک ہے، مٹھو ٹھیک ہے. مٹھو تو کہتا ہے میرے 100/100 ہے، ٹیچر کہتا ہے 0 ہے. تو کون سچا ہے؟ اللہ کہتے ہیں توبہ کے پانی کے لیے اللہ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، توبہ کے پانے کے لیے اپنی جانوں کو ختم کرنا شاندار ہے. فتاب علیکم، جب تم اس طرح توبہ کرو گے جانوں کی قربانی دے کر تو وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان. اب آئیے میں اور آپ اپنے طرف. نمبر 1، میرے آپ کے گناہ ہیں کہ نہیں؟ جواب دیتے جائیں. میں کسی کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کروں، میں خود اللہ جانے آپ سے بھی زیادہ نکما. گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے لیے شاندار توبہ ہے یا گناہ گار ہی رہتے؟ تو اگر میں آپ توبہ کے پانے کے لیے جانوں کو قربان کر دیں، شاندار سودا ہے یا خسارے کا ہے؟ لیکن امت اسلام پر اللہ کی رحمت ہے، کوئی قتل نہیں، کوئی جان کی بازی نہیں. کیا کرنا ہے؟ میں آپ جو کرتوتے کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں، کوئی ظاہر کوئی باطن، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، کوئی اللہ کے بارے میں، کوئی حقوق العباد کے بارے میں. کون بچا ہے؟ اللہ کے آنے کون بچے؟ اللہ کرے سارے بچے، لیکن میرے گمان میں کیوں ڈاکٹر صاحب کتنے بچے ہیں؟ کہانی کوئی نہیں، نہ کہنے والوں کی نہ سننے والوں. تو کیا کریں؟ انگلیاں نکالو، گنو، اور بار بار گننے کی بات. جو کرتوت میں آپ کر رہے ہیں وہ چھوڑ، اور مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا. عبدالمجید پتا کہ نہیں؟ مکر و فریب کریں تو علیحدہ بات، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس گناہ، سب فراڈ ہے، بکواس. پتہ کیوں نہیں؟ تجھے کسی نے ایک دفعہ گھورا ہو، تجھے پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کاٹ صاحب 10 سال گزر جاتے ہیں، اندر سے مروڑ نہیں جاتا اس نے مجھے گھورا تھا، اور اپنے گناہ بھول گئے ہیں. ماشاءاللہ، مطلب کی میموری ہے، مطلب کا حافظہ ہے. جب چاہا تیز کر دیا، جب چاہا یاد ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا. مکار اور فریبی. نمبر 1، جو کرتوت میں اور آپ کر رہے ہیں چھوڑ. نہیں چھوڑنی تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، بلکہ اس سے زیادہ ہی. نمبر 2، جو کرتوت کی ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے، اس کی جسٹیفیکیشن نہ کریں. عربی میں کہتے ہیں تبریر. اب آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. بچہ نہیں مانتا غلط بات، مانتا ہے. چیمہ صاحب مانتا ہے، ہمارا بڑا چیمہ کدھر گیا؟ چیمہ مانتا ہے، پرابلم نہیں آتا. اور اگر باپ ڈاڈا ہو تو اندر سے آ کے ماما سے کہتے پاپا کیا کر رہے ہیں. تو بچہ نہیں مانتا تو رب کو ڈانٹ دے سکتے، شرمندہ ہو جائیں. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. تو کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایسے توبہ کرنے والا ایسے ہو جائے گی کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اور سورہ الفرقان 19واں پارہ
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قتل کرنا توبہ کے پانے کے لیے شاندار ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، انگلی بھی نہیں کاٹنی، ایک بوتل خون بھی نہیں دینا، ایک قطرہ بھی نہیں دینا، یہ 3 کام کرنا ہے۔ گناہ کو چھوڑنا، ان پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا بولتے نہیں، اور اگر کسی کا حق گردن میں ہے تو اس کو ادا کرنا، اور اگر اس کا ادا کرنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں، اللہ سے معافی مانگنا اور اس کا حق اپنی طرف سے دینے کی درخواست کرنا، وہ بھی انشاءاللہ۔ آئیے آج رمضان کی یقیناً آخری رات، گناہوں کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے معاف کروانے۔ آسمان سے رب کی طرف سے آواز مغرب کی آ رہی ہے کوئی توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کر لے، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا گناہوں کی معافی طلب کرے، اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرات و خواتین، اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے، ندامت کے آنسوؤں سے، سچے ارادے سے چھوڑنے سے اللہ کی رحمت سے مٹوا کر نیکیوں میں تبدیل کروا لیں۔ اللہ کرے کہ میں آپ ایسے ہی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔